الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ والطیبین الطاہرین المعصومین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشرک لظلم عظیم۔ عزیزان گرامی، مومنین کرام، میں آج اس وجہ سے یہ زحمت کر رہا ہوں، بلکہ میں بلا تمہید مخاطب ہوں حسنین حیدر کاظمی صاحب سے اور ابو ذر بخاری صاحب سے، کہ جنہوں نے 6 جولائی کی ہزیمت کے بعد سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی پھر برپا کیا اور مختلف بیانات کے سامنے پبلک کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ کبھی انہوں نے یہ کہا رائے مزمل صاحب کی صورت میں کہ انہوں نے کرونا کی وجہ سے حکومت کے کہنے پر پروگرام کو معطل کیا، لیکن پے در پہ اپنے بیانات تبدیل کرتے رہے۔ اس کے بعد ابو ذر بخاری، بلکہ ابو ذر بخاری نہیں، اس کا نام ابو شر بھکاری ہونا چاہیے، کیونکہ جو علماء کرام کی عزت کرنا نہیں جانتا اسے خود بھی عزت کرانے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اس ابو ذر بخاری نے، بلکہ اس ابو شر بھکاری نے جو رہبر کی توہین کی ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ جس القابات کے ساتھ رہبر کو پکارتا رہے، انہوں نے، ہمارے رہبر نے، ان کا جو ہاتھ شل ہوا ہے وہ سنت حضرت عباس میں شل ہوا ہے۔ انہوں نے میدان جنگ کے اندر اپنا ہاتھ جون سا ہے وہ دین کے اوپر قربان کیا ہے۔ اگر یہی بندہ ابو شر اگر میدان کربلا میں ہوتا تو ان ہستیوں کو کن القابات سے پکارتا؟ اس کو یہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے نہیں پتہ کیونکہ یہ علماء کے قریب نہیں رہا۔ یہ جاہل لوگ ہیں، یہ احمق لوگ ہیں، اور یہ لوگ رینٹل ہیں MI6 کے۔ یہ اس چیز کی پے لیتے ہیں کہ وہ آئیں اور علماء کرام کے خلاف بھونکیں۔ MI6 کے یہ رینٹل، انہوں نے 6 جولائی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وجہ سے انتخاب کیا، یہ نہیں بتائیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کیونکہ آج سے 40 سال پہلے ان کے بزرگوں کو، ان کے روحانی باپوں کو 6 جولائی کو علماء کرام نے شکست فاش دی تھی، اور وہ کانٹا آج تک ان کے سینوں میں چبھ رہا ہے۔ اب اس صورت میں کہ جب علماء کرام نے پھر ان کو شکست فاش دی ہے اور وہ بدتمیزی جو یہ کرنا چاہتے تھے ان کے زبانوں کو لگام دی ہے، تو اب یہ طرح طرح کے بہانے لے کر دوبارہ سے عوام کے سامنے آئے ہیں اور یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہیں جی، ہم تو ان سے یہ سوال کرتے ہیں، جواب نہیں دیتے۔ یہ حسنین حیدر کاظمی یہ بتائے کہ یہ جواب لینے کے لیے کون سے مدرسے میں گیا ہے، یہ کون سے جامعہ میں گیا ہے؟ یہ جامعۃ المنتظر میں گیا ہے، یہ جامعۃ الکوثر میں گیا ہے، یہ جامعہ عروۃ الوثقیٰ میں گیا ہے؟ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر یہ جواب تلاش کر رہا ہے۔ ہاں، علماء کرام کا یہ لیول نہیں ہے کہ وہ اس جیسے بدتمیز شخص کو آ کر جواب دیں۔ اگر رات کے اندھیرے میں چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھ کر زمین کے کتے بھونکیں تو ستاروں کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ زمین پر آ کر ان کتوں کا جواب دیں۔ یہ زمین پر بسنے والے چوکیدار کا کام ہے کہ وہ ان کتوں کی بھونکوں کو کم کرنے کے لیے اپنی لاٹھی کا سہارا لیں، اور وہ چوکیداری کا کام میں کرتا ہوں۔ آپ بتائیں کون سے سوال ہیں آپ کے؟ آپ نے کہا کہ انہوں نے 13واں امام بنایا، بکواس کر رہے ہیں آپ، جھوٹ بولتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ جو امام ہے، آپ جانتے نہیں کہ امام کسے کہتے ہیں؟ کیا 12 اماموں کی طرح یہ 13واں امام ہے؟ یہ ایسا امام تو اہل سنت بھی نہیں مانتے۔ ان سے بھی پوچھا جائے کہ جو امام اربع ہیں وہ کون ہیں، تو وہ کہیں گے وہ فقہ کے امام ہیں، ان کو ہم 12 کے مقابلے پر نہیں مانتے۔ لیکن اس بندے کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ امام کہتے کسے ہیں۔ امام اگر اس نے لغت پڑھی ہوتی تو اس کو پتہ ہوتا کہ ہر پیشوا کو امام کہتے ہیں۔ اس کو امام بری تو سمجھ میں آتا ہے، مگر امام خمینی سمجھ میں نہیں آتا۔ آج تک امام بری پر اعتراض کیوں نہیں کیا؟ اس وجہ سے کہ وہاں سر اس کو لگامیں نہیں دی گئیں۔ امام خمینی نے ان کا رستہ روکا ہے۔ یہ جو دین کے اندر اپنی خرافات پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، امام خمینی نے ان کو روکا ہے۔ وہ امام انقلاب ہیں، 12 اماموں کے مقابلے پر وہ امام نہیں ہیں۔ وہ 12 امام معصوم ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہو سکتی، یہ غیر معصوم ہیں۔ یہ امام انقلاب ہیں، وہ امام دین ہیں، وہ منصوص من اللہ ہیں، یہ منصوص من اللہ نہیں ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے ہم پر حجت ہیں، اور علماء کرام اماموں کی طرف سے ہم پر حجت ہیں۔ یہ قوم کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے تو 13واں امام بنا لیا، 14واں امام بنا لیا۔ آپ ساری زندگی امام بخش کے پیچھے پھرنے والے، امام دین کے پیچھے پھرنے والے لوگ، آپ آج امام خمینی پر اعتراض کر رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام خمینی کو 13واں امام کوئی نہیں مانتا، ان کو عالم دین مانتے ہیں، اور ہم اس وجہ سے ان کو فقیہ سمجھ کر ان کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ امام نے فرمایا تھا کہ غیبت کے زمانے میں ہمارے فقیہ جو اپنے نفسانی خواہشات پر کنٹرول رکھتے ہوں ان کی اطاعت کرنا۔ اور رائے مزمل نے کہا کہ ہم کسی غیر معصوم کو امام کا نائب نہیں مانتے۔ تم 12 اماموں کو مانتے ہو؟
تم 12 اماموں کو بھی نہیں مانتے. اگر 12ویں امام کو مانتے ہوتے تو انہوں نے جو نواب اربعہ 4 منتخب کیے تھے ان کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ وہ معصوم تھے یا غیر معصوم تھے؟ تمہارے پاس نہ علم ہے نہ عقل ہے، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس. بس آ کر سوشل میڈیا پر بیٹھے ہم اس کو نہیں مانتے اس کو نہیں مانتے. تم تو 12 اماموں کی تعلیمات کو نہیں مانتے. اگر 12 اماموں کی تعلیمات کو مانتے ہوتے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے تو شرک کرنے والوں پر لعنت کی ہے، اور تم علی اللہ کے نعرے لگاتے ہو. اب یہ حسنین حیدر کاظمی سوال کر رہا ہے کہ جی آپ ہمیں غالی کہتے ہیں، آپ ہمیں نصیری کہتے ہیں، کوئی دلیل لائیں. آپ کی یادداشت کمزور ہے. آپ جو چوہان روڈ کے اوپر 12 اور 13 رجب کو پروگرام کرواتے ہیں، آپ اس کی ویڈیو دیکھیں. علی اللہ کے وہاں پر نعرے لگتے ہیں کہ نہیں لگتے؟ آپ خود دیکھیں، آپ کو پتہ ہے. آپ اتنے بچے نہیں ہیں. آپ بتائیں کہ کون سی شریعت میں حضرت علی کو اللہ کا رتبہ دیا گیا ہے؟ وہاں پر لگتے ہیں نعرے کہ نہیں لگتے؟ آپ نے بنو امیہ کی روش پر عمل کرتے ہوئے، ان کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ریشمی لباس پہن کر اذانوں کے ٹائم بھنگڑے ڈالے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جیسے ہی اذان فجر ختم ہوتی تھی تو ڈھول باجوں کے ساتھ آپ بھنگڑے ڈالتے تھے، جبکہ امام علی علیہ السلام کی کیا سنت ہے، ائمہ کی کیا سنت ہے؟ من لا یحضر الفقیہ حدیث نمبر 5914 کے اندر یہ ہے کہ امام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو آتے ساتھ سجدے میں جاتے ہیں اور کلمہ شہادتین ادا کرتے ہیں. امام علی کے آنے پر آپ نے ان کی سنت کو ختم کر کے معاویہ کی سنت پر عمل کیا، ریشمی لباس پہن کر اور بھنگڑے ڈالے اس ٹائم پر جب امام سجدے میں تھے. آپ نے امام کی سنت کو ضائع کیا ہے. پھر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے ممبر کے بالکل سامنے ایک کمرہ ہے جس کو علی ڈیرا کہتے ہیں. وہاں پر مچ لگتا ہے اور وہاں پر چرس اور بھنگ پی جاتی ہے اور وہاں پر علی اللہ کے نعرے لگتے ہیں. آپ کا اپنا قائم کردہ وہ اڈا ہے، آپ جانتے ہوں گے اس کو، بلکہ آپ کو اچھی طرح پتہ ہے، آپ اس کے بانی ہیں. آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سی سنت ہے؟ یہ ولایت ہے؟ آپ اس کو مرکز ولایت کہتے ہیں؟ نہیں، آپ نے صرف بدتمیزیاں سیکھی ہیں، آپ نے گستاخیاں سیکھی ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل کے اندر بنو امیہ والی روش ہے. آپ علماء کرام کی گستاخیاں کرتے ہیں، آپ ان کو طرح طرح کے القابات پھر کہتے ہیں جی وہ ولایت فقیہ کیا ہوتا ہے؟ ولایت فقیہ کو سمجھنا ہے تو کسی ولی سے آ کر سمجھتے، کسی مجتہد سے پوچھتے، کسی عالم دین سے پوچھتے. آپ کے گرد و نواح میں کوئی عالم ہے نہیں. آپ یہ رائے مزمل جیسے شخص کو لے کر، ان جیسوں کو عالم سمجھ کے، یہ ایس پی موسیٰ کو لے کر جو وہاں پر میڈیا کے اوپر فلاپ ہوئے، ان کو لے کر تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہمارے عالم ہیں، اور مقابلہ کرنے چلے ہیں رہبر معظم کا، جن کے نوکروں میں حسن نصر اللہ جیسے مجاہد موجود ہیں، جن کے نوکروں میں قاسم سلیمانی جیسے مجاہد موجود ہیں. آپ کے دامن میں کیا ہے؟ آپ کے دامن میں شراروں کے سوا کچھ بھی نہیں. آپ فقط چرسی اور بھنگیوں کو لے کر ان کے اوپر اپنی جہالت جھاڑ کر ان کے اوپر آپ حکومت کرنا چاہتے ہیں. لیکن اب یہ آپ کی پھکی بکنے والی نہیں ہے. قوم بیدار ہو چکی ہے. آپ نے جو گلی گلی میں غلو پھیلایا ہے، گلی گلی میں شرک پھیلایا ہے، امام حسین کے ممبر پر آ کر آپ نے ان ڈرامہ بازوں کو یہاں پر عالم بنا کر پیش کر دیا ہے. اب آپ کا یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. اور یہ ابو شر بخاری کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے تو میرے ساتھ کیا کرے گا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے. اگر اس نے جاننا ہے نا کہ اس کے ساتھ کیا ہو گیا ہے تو سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 پڑھے. جو آیت نمبر 57 میں لکھا ہے جواد نقوی اس کے ساتھ وہ کر چکا ہے. اس کے اندر لکھا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو عذاب پہنچائے گا، دنیا اور آخرت میں اس کے گلے میں لعنت کا توق ہوگا اور آخرت میں دردناک عذاب ہوگا. تو اس کے اوپر لعنت کا توق پڑ چکا ہے، اور جب تک یہ زندہ رہے گا اس لعنت کا بوجھ اپنے کندھوں پر یہ محسوس کرے گا. یہ طرح طرح کے بہانے بنانے چھوڑو، عوام کو گمراہ کرنا چھوڑو. اب تمہاری یہ پھکی بکنے والی نہیں ہے. تم اس بات پر خوش ہو، یہ کہہ رہے ہو کہ جی ہماری آواز ایوانوں تک پہنچ گئی ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہماری بھائی آواز جب گدھا بولتا ہے تو اس کی آواز بھی بڑی دور تک جاتی ہے. لیکن لوگوں سے پوچھو کہ گدھے کی آواز سننے کے بعد لوگ لاہور پڑھتے ہیں یا کیا کرتے ہیں؟ تمہاری آواز، تمہارا شرک، تمہاری بکواس سننے کے بعد بھی لاہور پڑھا گیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے اندر خطبہ دے رہے تھے تو لوگ آگے سے ٹھٹھے اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رے تھے. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پوچھا بھائیا آپ کی آواز ان کے دلوں پہ اثر کیوں نہیں کرتی؟ تو انہوں نے جواب دیا اس وجہ سے کہ لقمہ حرام ان کے شکم پر اثر کر چکا ہے. حسنین حیدر کاظمی صاحب، آپ اپنے ماضی کے اندر دیکھیں، گھر میں حرام کی کمائی تو نہیں آتی رہی؟ یقیناً آتی رہی ہوگی. میں بھی آپ کے ماضی کو جانتا ہوں اور آپ بھی اپنے ماضی کو جانتے ہیں. آپ اپنا احتساب کریں. پہلے آپ اپنے خون کو پاک کریں تاکہ آپ میں علماء کی قدر آ سکے. ہم علماء کی قدر علماء کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہمیں ائمہ نے بتایا ہے کہ علماء کی قدر کرو. ہم علماء کی قدر امام کی وجہ سے کرتے ہیں، امام کی اتباع میں کرتے ہیں. اور آپ جو علماء کی گستاخی کر رہے ہیں یہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ
کہ دل کے اندر یہ تھا کہ ہم امامت کے بعد جب دروازہ بند ہو جائے گا، غیبت میں امام چلے جائیں گے تو ہم اپنی من مرضیاں کریں گے، لیکن علماء کرام نے آ کر وہ دروازہ بند کر دیا، اور ولی فقی کے ہوتے ہوئے کسی دشمن دین کو یہ جرت پیدا نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ کہ وہ آئے اور دین میں خرافات پیدا کرے۔ اب بھی آپ جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن الحمدللہ قوم بیدار ہے، اور یہ ولی فقی کے غلام، رہبر معظم کے نوکر، امام وزیر نہ آج سے پہلے آپ جیسے کئی لوگ جو یہ گستاخیاں کرتے رہے ہیں ان کا چورن بکنے دیا ہے، نہ اب بکنے دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ نہ ہم مجلس حسین میں شرک بکنے دیں گے، نہ رہبر معظم کی، نہ علماء کرام کی گستاخی کرنے دیں گے۔ اور اب یہ سوال جا کر گلی گلی نہ پھریں، جو سوال چاہیے ہو جا کر آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خط لکھیں اور جا کے مدرسے سے جواب طلب کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کا جواب سوشل میڈیا پر جو آپ سوال کریں گے اس کا جواب ہم دیتے رہیں گے۔ والسلام۔